अब देख मौला वो सारी اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عظیم ترین خاندان اور عظیم ترین خاندان کے ایک عظیم ترین ہستی جس کا ذکر ہم نے شروع کیا ہے اور جن سے منسوب ایام چل رہے ہیں۔ محرم پہلے بھی محترم تھا اور تاریخ میں بہت سارے واقعات ذکر ہوئے ہیں جن کا رونما ہونا محرم میں ہوا، اور پھر خصوصاً روز عاشور بہت سے واقعات ہوئے اس سے پہلے بھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے یزید کے خلاف قیام سے اس ماہ مقدس کو وہ اہمیت حاصل ہوئی جو کسی اور مہینے کو، کسی اور دن یا کئی اور ایام کو حاصل نہ ہو سکی۔ دین اسلام کی بقا کے لیے، اور یہ دین جو دراصل انسان کی فلاح کے لیے ہے، انسان کی سعادت کے لیے ہے، انسان جسے اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طور طریقے ہیں، جو تہذیب ہے، جو دستور ہے، اس دستور، اس آئین، اس قانون کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اول روز سے حق و باطل کا ایک مارکا چلا رہا ہے۔ ایک جماعت ایسی مسلسل کام کرتی رہی، کبھی منصب انبیاء کے طور پر اہل حق سامنے آتے رہے، انبیاء کے اوصیاء سامنے آتے رہے، عباد صالحین اور علماء سامنے آتے رہے جنہوں نے حق کا علم بلند کیا اور الہی احکام کے لیے، الہی دستور کے لیے، ان کے نفاذ کے لیے، ان کی تشریح و تبلیغ کے لیے اپنی ذمہ داریاں بہت احسن انداز سے نبھائیں، اور ان کے مقابلے میں باطل طاقتیں بھی اپنا کام کرتی رہیں۔ لیکن جو کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس عظیم کارنامے کو جس جہت سے بھی دیکھا جائے، اگر انسانی نمائندگی کے حوالے سے دیکھیں تو کربلا میں ہر کردار نظر آئے گا۔ اگر ایک انسان کی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو زندگی کے ہر رنگ کو واقعی کربلا میں آپ دیکھیں گے۔ بندگی کی معراج پر 28 رجب المرجب کو مدینہ سے قافلہ حسینی روانہ ہوتا ہے۔ یہاں قابل فکر بات یہ ہے کہ اتنا عظیم، اتنا بڑا خاندان، اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی شخصیت، جن کے چرچے، جن کا شعرا دنیا کے کونے کونے میں گونج چکی تھی آواز، جو مشن سورج کی روشنی بن کر پھیل رہا تھا، اتنے عظیم ہستی کا نام، اتنے عظیم مشن کے وارث، اتنے عظیم خاندان سے مربوط افراد مدینہ سے نکل رہے ہیں، اور بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ گھر کے افراد کے علاوہ شہر میں کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آتی جو اس اہل حق خاندان، اس اہل حق قافلہ کے ساتھ ہو رہے ہوں، یا ان کے ساتھ دے کر ان کو یہیں ٹھہرنے پر اصرار کر رہے ہوں۔ یہ المیہ ہے، یہ قابل فکر بات ہے۔ وہ شہر جو پیغمبر گرامی کے نام سے مدینہ منورہ ہوا، جس کی گلیوں میں پیغمبر نے اس عظیم ہستی کو کندھے پر بٹھا کے متعارف کروایا، جن کے سجدے میں آ گئے تو دنیا نے اور اصحاب نے دیکھا کہ سجدے کو طول دے لیا، جن کی سواری بنے، اور جن کے بچپن میں جن کی عظمت کے ایسے ایسے مینارے بلند کیے، جن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایسے ایسے استعارے، ایسے ایسی علامتیں ظاہر کی کہ جن سے رہتی دنیا تک اس ہستی کی عظمت اور بزرگی واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً کشتی نجات کی مثال دینا کہ میری اہل بیت کشتی نجات ہیں، پھر سرکار امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مخصوص کر دینا کہ یہ کشتی نجات بھی ہیں اور چراغ ہدایت بھی ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں جن لوگوں کے سامنے تھی، یہ سارا کردار جن لوگوں کے سامنے تھا، یہ سارا تعارف جن لوگوں کے سامنے تھا، نہ جانے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اتنی عظیم ہستی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دی۔ یہ مدینے سے 28 رجب کو چلے، مکہ گئے۔ مکہ یعنی ایک تو اسلامی حوالے سے مرکز، دوسرا اس وقت حج کے ایام میں پورے عالم اسلام کا نمائندہ اجتماع وہاں موجود ہے۔ امام حج سے قبل ہی مکہ سے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ مکہ سے بھی، اتنے بڑے اجتماع سے بھی اتنی بڑی شخصیت کے لیے کوئی حمایت نہیں نکلی۔ یہ دراصل امت کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔
یہ وہ جھلک نظر آ رہی ہے قرآن کی ترتیب نزولی کے حساب سے آخری جو آیتوں میں نظر آ رہی ہے کہ اے پیغمبر گرامی پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھیے آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ جو سختی ہے یہ سختی نہیں ہے، دراصل یہ ان حالات کی تلخی واضح کر رہی ہے کہ لوگ الٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں۔ کوئی ایسا بندوبست کیجئے کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت تو ختم ہے لیکن حفاظت دین کا کوئی بندوبست کر کے جائیے۔ پھر امامت کے تعارف کے ذریعے نبی کریم نے حفاظت اسلام کا وہ نظام متعارف کروایا جس کے بارے میں خود فرمایا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت اس وقت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ میرا 12واں جانشین اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے کہ جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یعنی پوری دنیا پہ ایک عادلانہ ایک اسلامی حکومت کا قیام تمام انبیاء کی کوشش رہی ہے، تمام اوصیاء کی کوشش رہی ہے، تمام اولیاء کی کوشش رہی ہے لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آیا۔ ہاں اگر کوئی امید ہے تو وہ امید امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس منصب امامت کو متعارف کروایا۔ یہاں بھی دیکھیے مدینہ سے کوئی نہیں نکلا، مکہ سے کوئی نہیں نکلا، امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں۔ تو وہ منصب اور وہ ذمہ داری تھی جس نے ان کو نکلنے پر مجبور کیا کہ ساری دنیا تو گھر میں بیٹھ سکتی ہے لیکن جس کے کندھے پر حفاظت دین کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھ۔ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کوئی شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو اپنے پہلے جو خطاب ہے، جو پہلا فرمان ہے مدینے سے نکلتے امام نے فرما دیا تھا کہ میں حکومت خواہی کے لیے کسی پر ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا نکلنا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر، اور نکل رہا ہوں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے، یعنی حقیقی اسلام کو متعارف کروانے کے لیے۔ یہ امامت کی ذمہ داری اس احسن انداز سے ادا کی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے اشارے موجود ہیں کہ انبیاء بھی امام کے مشکور و ممنون نظر آتے ہیں۔ صرف واقعات سننا اہم نہیں ہے، ان واقعات سے کوئی درس لینا ہے، کوئی ذہن سازی کرنی ہے تاکہ ان قربانیوں کے حقیقی مقصد کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں یہ کوشش کریں گے کہ جہاں واقعات کا ذکر ہو ساتھ ساتھ ان واقعات کے مقاصد کا بھی ذکر ہو۔ تجھ کو فریاد ہے یہ پیاسوں کی،